السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ کچھ ویسے بھی وقفے آتے رہے اور کچھ اور موضوعات کی طرف بھی جانا پڑا، تو کتب نما کافی دنوں کے وقفے کے بعد میں پیش کر رہا ہوں اب، اور اس سال میں تو یہ آخری پروگرام ہوگا کتب نما کا، اور اگلے سال میں پھر انشاءاللہ جو باقی صفحات رہتے ہیں، یہ ایک خاص کنسسٹنسی کی ہمارے اینڈ پہ بھی ضرورت تھی اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی طرف بھی، کہ کتاب شروع کی تھی جو اس وقت تو بہت دور لگ رہے تھے 230 صفحے، لیکن آج ہم 151 صفحے تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی 70-80 صفحے کا رہ گیا ہے باقی سفر۔ اور اس طرح اگر ایک کتاب مکمل ہو جائے ہماری طرف سے پیش کرنے میں اور آپ کی طرف سے سننے میں، تو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ آئیڈیا یا یہ جو خیال ہے کہ مختلف چیزیں، یعنی کتاب سے بات شروع کر کے آپ سے ڈسکشن، آپ سے تبادلہ خیال کی ایک صورت پیدا کی جائے، یہ قابل عمل ہے۔ اللہ توفیق دے۔ میں وہیں سے جہاں سے پچھلے پروگرام میں ختم کیا تھا اس سے اگلی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 150 پہ کہ مہلت اور معافی نامہ کا ایک فرمان عام۔ مودودی صاحب کے جو تعلیمات ہیں ان کے نتیجے میں اگر اقتدار مل جائے، اس تعلیم کے ہتھے چڑھ جائے، یا اقتدار کے ہتھے وہ تعلیم چڑھ جائے، دونوں صورتوں میں، تو وہ جو طرز حکومت ہے اور حکمرانی ہے اور لوگوں کے جو رعایا اور اہل طاقت کے درمیان جو معاملات ہے، اس کی کیا شکل بنتی ہے، اس کا ایک امکانی نقشہ انہوں نے ان حقائق پر بنیاد رکھ کر بنایا ہے، پیش کیا ہے مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی کتاب مذہب کے نام پر خون میں، اور اسی میں سے میں اب پیش کر رہا ہوں، یہ آخری حصہ ہے اس کا۔ لکھتے ہیں کہ آخر پر یہ باب ختم کرنے سے پہلے اگر میں اس عام مہلت اور معافی نامہ کا ذکر نہ کروں جسے جاری کرنے کا امکان مودودی صاحب اظہار فرما چکے ہیں، تو یہ ان سے ناانصافی ہوگی، جیسا کہ میں نے باب کی ابتدا میں ہی اس رائے کا اظہار کر دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مودودی حکومت اقتدار حاصل کرتے ہی ایک عام فرمان جاری کرے گی، اور یہی دستور ہر انقلابی حکومت کا ہوا کرتا ہے، اور اس فرمان کے مطابق مسلمانوں کو بعض مخصوص عقائد مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان رجسٹر ہونا پڑے گا۔ کم و بیش اسی مضمون کے فرمان جاری کرنے کا امکان کا اظہار مودودی صاحب نے اپنی کتاب مرتد کی سزا کے آخر پر فرمایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرے نزدیک تو جو لوگ اس وقت مودودی صاحب کے مطابق مسلمان قرار نہیں دیے جا سکیں گے، وہ بہرحال تہہ تیغ کیے جائیں گے، مگر مودودی صاحب نے اس امکان کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ اس طرح ایک بے نظیر اور بے شمار قتل عام لازم آئے گا، اس لیے ممکن ہے ان کو فی الفور قتل کرنے کی بجائے صرف امت سے خارج کر کے کافر ذمیوں کی طرح زندہ رہنے پر مجبور کرنے کو ہی کافی سمجھا جائے، لیکن اس کے بعد اگر بقیہ مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اعتقاداً یا عملاً کافر ہو تو اسے بہرحال قتل کیا جائے گا۔ مگر مولانا کے اس شاہانہ معافی نامہ کے باوجود میں نے اپنے پیش کردہ نقشے میں جو قتل عام کا مختصر سا خاکہ کھینچا ہے، اس کی بعض وجوہ ہیں۔ نمبر 1، اول تو یہ کہ خود مولانا کی طرف سے بھی کسی یقینی معافی نامے کا اعلان نہیں، مشکل سے صرف ایک امکانی حل کا ذکر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حصول اقتدار کے بعد اس انورٹڈ کاماز میں ہے نرمی کے سلوک کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ خود مولانا ہی کے الفاظ میں حکومت اور فرما روائی جیسی کچھ بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے، اس کے حاصل ہونے کا خیال کرتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں، اور خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں، یہ ہے دو چیزیں، زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حقیقت جہاد صفحہ 15۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ میرے اس یقین کی یہ ہے کہ اس معافی نامے کو صادر فرمانے پر آمادگی میں مولانا سے ایک غلطی ہو گئی ہے، جسے وہ جلد یا بدیر خود محسوس فرما لیں گے یا ان کا کوئی ہم خیال اس طرف ان کی توجہ مبذول کروا دے گا۔ غلطی یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون میں مرتد کی سزا قتل ہے
اور وہ پیدائشی مسلمان بھی جو بڑے ہو کر اعتقاداً یا عملاً اسلام سے منحرف ہو چکے ہوں اس قانون شریعت کی روح سے واجب القتل ہیں، تو مولانا کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ ان مجرموں کو معاف کرتے پھریں؟ کیا وہ کوئی نئی شریعت بنائیں گے یا شریعت کے کسی حکم کو منسوخ یا تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ یا تو اس شریعت سے منحرف ہو کر خود مرتدین کے زمرے میں جا بیٹھیں یا پھر بادل ناخواستہ قتل عام کا حکم جاری فرمائیں، خواہ کروڑوں آدمی اس کی زد میں آ جائیں۔ اور نمبر 3، مولانا ایک اور بات بھول گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب خود مولانا کو یہ تسلیم ہے کہ ان 2 صورتوں میں سے کہ یا تو اسے اسٹیٹ میں تمام حقوق شریعت سے محروم کر کے زندہ رہنے دیا جائے یا پھر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، پہلی صورت فی الواقعہ دوسری صورت سے شدید سزا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی حالت میں مبتلا رہے گا۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب مولانا نرمی اور رحم کے مزاج میں ہوں تو 2 صورتوں میں سے ایسی سزا تجویز فرمائیں جو فی الواقعہ دوسری صورت سے شدید تر سزا ہو، یعنی ان کو زندہ رکھنا؟ یہ بھی مرتد کی سزا صفحہ 51 کا حوالہ ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر میں مجبور تھا کہ اپنے پیش کردہ نقشے کو اسی طرح پیش کروں جس طرح میں نے پیش کیا ہے، کیونکہ مودودی حکومت کے ساتھ قتل و غارت کا تصور تشدد کی ایسی مضبوط آہنی زنجیروں سے جکڑا جا چکا ہے کہ خود ان زنجیروں کا خالق بھی اگر چاہے تو انہیں کھول کر یا توڑ کر اس تصور کو الگ کر دے تو یہ اب اس کے قبضہ قدرت میں نہیں گیا ہے۔ سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ اس معذرت کے بعد اب میں وہ الفاظ نقل کرتا ہوں جو خود مودودی صاحب کے الفاظ ہیں، تاکہ اگر میں نے کسی نتیجے تک پہنچنے میں غلطی کھائی ہے تو احباب خود درستی فرما لیں۔ اگر آگے چل کر، یہ الفاظ مودودی صاحب کے ہیں، کہ اگر آگے چل کر کسی وقت اسلامی نظام حکومت قائم ہو، خیال رہے کہ یہ مضمون 1946 میں لکھا گیا تھا، اور قتل مرتد کا قانون نافذ کر کے ان سب لوگوں کو بزور اسلام کے دائرے میں مقید کر دیا گیا جو مسلمانوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسلام کے پیدائشی پیرو قرار دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ یہ اندیشہ ہے کہ اسلام کے نظام اجتماعی میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو جائے گی، جس سے ہر وقت ہر غداری کا خطرہ رہے گا۔ میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے، واللہ الموفق للصواب، کہ جس علاقہ میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً اور عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے، فرائض اور واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا صفحہ 80-81۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے، پھر جو کسی طرح نہ بچائے جا سکیں انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جائے، اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں۔ اس اقتباس میں میرا بس اتنا تصرف ہے کہ نوٹس والے حصے کو تحریر سے پیوستہ لکھنے کی بجائے الگ پیرا بنا کر لکھا ہے، ورنہ مضمون اور الفاظ من و عن مودودی صاحب کے ہی ہیں۔ دیکھیے اس اصلاح خلق کے تصور میں کس قدر بچگانہ خوش فہمی پائی جاتی ہے، جیسے کوئی جنوں پریوں کی دنیا میں بس رہا ہو۔ حکومت نہ ہوئی، الادین کا چراغ ہو گیا، اور اصلاح خلق نہ ہوئی، برف کے محل کی تعمیر ہو گئی۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہی ہے اور حکومت الادین کا چراغ ہی ہے
اور اصلاح خلق برف کا محل ہے جس کی تعمیر اس چراغ کے جن کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ چراغ کھو گیا تو؟ مجھے اس وقت انبیاء گزشتہ کا بہت خیال آ رہا ہے۔ کتنے ہی ان میں ایسے تھے جن کی ساری زندگی سخت مظلومیت کی حالت میں کٹی۔ کاش ان کو بھیجتے وقت بھی خدا تعالیٰ یہ چراغ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتا۔ کچھ ان کے دکھ درد دور ہوتے، کچھ دنیا کے دلدر، تاریکیاں چھٹ جاتی، ہر طرف ہدایت کا نور بکھر جاتا۔ اتنے حصے پہ آج اکتفا کرتے ہوئے یہاں ختم کرتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 155 سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر پیش کریں گے۔ اللہ توفیق دے اور یہ سلسلہ کنسسٹنسی کے ساتھ جاری رہے، اور چونکہ اب سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو میرا یہی خیال ہے کہ جو 4 پروگرام ہم سال کے دورانیے میں کرتے ہیں، کتب نما، باب سخن اور ہنگارہ پنجابی پروگرام اور آئینہ، تو ان چاروں کا ایک ایک حصہ میں یہ جو باقی وقت 1-2 دن بچے ہوئے ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، اور پھر نئے سال والا جو پہلا پروگرام ہے اس میں پچھلے پروگرام کا، پچھلے مہینے اور پچھلے سال کا سم اپ بھی ہو، اور اگلے سال کا لے آؤٹ بھی اس میں ڈسکشن ہو جائے تھوڑی بہت۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔